السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب بھی شروع کریں تو کوئی علم کے حصول کی دعا پڑھ لیا کریں، جیسے رب زدنی علما، آسان سی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ دعا پڑھ لیا کریں، یا کوئی اور دعا یا اردو میں ہی، اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ فرمائے، اور یہ قرآن پاک کا سمجھنا، اس کا پڑھنا اور اس کے فرامین پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ہوتی ہے، تو بندے کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو سارا ہمیں جو دارمدار ہے اس کا انحصار جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہدایت والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے ہٹے۔ آج ہم پڑھیں گے ورسز 121 سے لے کر 125 سورہ البقرہ کی۔ کوئی ایک سپارہ ہے جو الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس کے بعد کچھ ورسز آئیں گی۔ تو یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، قرآن پاک کے جتنے مضامین ہیں کہہ لیں کہ ان کا جو نچوڑ ہے سورہ البقرہ میں ہے، تو اس کی وجہ سے باقی قرآن پاک کو پڑھنا بڑا آسان ہے۔ گزشتہ قوموں کے حال بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح جو قومیں ہیں وہ ناکام ہوئیں، اور کس طرح جو انبیاء کرام ہیں اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ کیسے کیسے کامیاب ہوئے، اور دنیا پر بھی انعامات اور آخرت میں بھی ان کے لیے انعامات ہوں گے۔ تو میں سارا کچھ تفصیلاً اس سورہ البقرہ میں، یہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن پاک کی، اس میں بیان کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جاتی ہے اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان اسے بھاگ جاتا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں، یا بنی، اے بنی اولاد اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، اور پھر جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کی وجہ سے 12 قبائل بنے، اور پھر ان کی آگے اولادیں چلتی رہیں، ان میں سے بہت سارے انبیاء کرام، کہا جاتا ہے کہ 70,000 کے قریب انبیاء کرام آئے ان میں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو بنی اسرائیل سے مراد ہے اولاد یعقوب۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، نعمت، یا یہ جو چھوٹی یا ہوتی ہے نا، یہ کسی بھی ورڈ کے ساتھ لگا دیں، یہ چھوٹی یا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مائی، میرا۔ جیسے اس کو کر دیں ہم اسمی، تو اس کا مطلب ہے میرا نام، ربی، میرا رب، ابھی، میرا باپ۔ تو یہ چھوٹی یا جو عربی میں ہے یہ مائی کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھتا ہے کوئی ماں اسموں کا واٹ از یور نیم، تو آپ اس کا آنسر کہتے ہیں اسمی فہد یا اسمی سلمان، جو بھی اسمی سبحان، جس طرح بھی۔ وَاتَّقُوا، اچھا جی، میں اللہ تی وہ جو انعمتو، انعام کی میں نے، انعمتو میں نے انعام کی، اللہ اوپر، کم تمہارے، وا اور، انی بے شک میں نے، وانی اور بے شک میں نے، فضلتو فضیلت دی، کم تمہیں، اللہ اوپر، العالمین جہان والوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ بنی اسرائیل کے قصے پہلے بھی چلتے رہے ہیں، پھر مکہ مدینہ میں جو منافقین ہیں یہود کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف جو کفار کی طرف سے ان کا تذکرہ ہوا، اور اب پھر یہ بنی اسرائیل کا
تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے، اور جو ان کی اس وقت میں جب یہ اولاد اسرائیل تھی تو جو دوسری جنریشنز چل رہی تھی مختلف دنیا کے حصوں ورلڈ کے حصے میں، تو ان سے بھی زیادہ ان پر انعامات کیے۔ سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کتاب کا علم، کہ آپ کے پاس گائیڈنس آ جاتی ہے، اور آپ انبیاء کے قربت والے لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان کے معجزات۔ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے دور دراز، تو انہوں نے تو سنی سنائی باتیں ہی دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن آپ ایسے لوگ ہیں جو معجزات کو بھی وٹنس کرتے رہے، جو ایک نبی کے ساتھ بھی زندگی گزارتے رہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے پسند کیا، اور ان پر کتابیں اتاری، پھر ان پر من و سلوہ نعمتیں اتاری، پھر انہیں فرعون سے نجات دی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انہیں بتا رہے ہیں کہ میں نے تم کو بڑی نعمتیں دی تھی، اور باقی جہان والوں سے تم کو فضیلتیں دی تھی، لیکن آپ نے ان نعمتوں کی پاسداری نہیں کی، اور پھر نقصان پانے والی جماعت میں سے آپ بن گئے۔ لیکن تھوڑے تھے جو آپ میں سے ان کی جنہوں نے پاسداری کی نعمتوں کی۔ اچھا میں روایت کرتا ہوں سے یا اے بنی اولاد اسرائیل، اسرائیل، یا اس کا ترجمہ کر لیں اے بنی اسرائیل، یا اے اولاد یعقوب، تینوں طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا کا مطلب ہوتا ہے اے۔ اذکرو، یاد کرو، نعمت بلیسنگ، نعمتی یا میری نعمت، اللہ تی وہ جو، اللہ زی کا مطلب وہ جو مذکر کے لیے، اور یہ کنجکشن ہے، اور اللہ تی کا وہ جو مؤنث کے لیے، وچ، ڈیٹ اور ہو انگلش میں اس کے سملر ورڈز ہیں۔ انعام تو میں نے انعام کیا، یہ جو تا کے اوپر پیش ہے اس کا مطلب ہے میں نے، جس طرح کتاب تو تھا نا، میں نے لکھا، ضرب تو میں نے مارا، نصر تو میں نے مدد کی، حسیب تو میں نے تھنک کیا، تو اس طرح انعام کیا میں نے، اللہ اوپر، کم تمہارے، وا اور انی بے شک میں نے، فضل تو فضیلت دی، برتری دی، پریفرنس دی، کم تمہیں، اللہ اوپر، عالمین جہان والوں سے۔ جی کون وائز کرے گا اسے؟ کریں، سائن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اے اولاد اسرائیل، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم اللہ اوپر، کم تمہارے، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی، کم تمہیں، اللہ اوپر، العالمین تمام جہان والوں کے۔ جزاک اللہ، بڑا اچھا ٹرانسلیٹ کیا آپ۔ واتقو اور ڈرو، اور تقوی اختیار کرو اور ڈرو، اس کا یہ معنی ہے تقوی میں بھی ڈرنے میں سے، پرہیزگاری اختیار کرنے میں سے بھی، اور پرہیزگاری، اور اس کا جو براڈر میننگ ہے کہ نیکی کا کرنا اور برائیوں سے بچنا، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، جو اللہ کے کمانڈمنٹس میں ان کا کرنا، اور جو پروہیبیشنز ہیں ان سے باز آ جانا۔ یومن اس دن، اور ڈرو یومن اس دن سے، لا یعنی قیامت کے دن سے، لا نہیں، تجزی بدلہ بنے گا، نفسن کوئی جان، ان سے نفسن کسی جان کا، یعنی اگر آپ کسی کو کسی کے لیے پیش کرنا چاہیں یا کوئی خود کو، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کوئی جان کسی دوسری جان کو نہیں چھڑائے گی۔ واتقو اور ڈرو یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی بدلہ بنے گی، نفسن کوئی جان، ان سے نفسن کسی جان کا، شیئن کچھ بھی، ذرا برابر بھی، و اور لا نہ، یقبالو قبول کی جائے گی، یہ پیسے وائز ہے، قبول کی جائے گی، من سے، ہا اس سے، یہ نفس ہے نا جو عربی میں یہ مونس ہے، اگر یہ مذکر ہوتا ہے تو ادھر آنا تھا من ہو، لیکن من ہا مونس کے لیے آتا ہے، تو اس جان سے نہیں قبول کیا جائے گا، عدل کوئی معاوضہ، کوئی فائن وغیرہ، وا اور لا نہ، تنفعوہا نہ
نفع دے گی اسے، نہ نفع دے گی اسے، بینیفٹ دے گی اسے شفاعت سفارش، شفاعت و اور لا نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ورس ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی جان، کسی جان کی کوئی بدلہ نہیں بنے گی، نہ ہی اسے کوئی معاوضہ دیا جائے گا اور نہ ہی سفارش قبول کی۔ جس طرح ہمارے کورٹس میں ہوتا ہے ایک وکیل ہماری طرف سے جو ہمارا مقدمہ ہوتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، پھر عدالت کو ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی جان، کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی، کوئی بھی کام نہیں، وکیل کو بھی ہٹا دیا جائے، پھر جج ہوتا ہے وہ یا آپ کو فائن کر سکتا ہے اور یا پھر آپ کو جیل میں بھیج سکتا ہے۔ تو یہ جو عدل ہے نا، یہ فائن کی صورت میں ہے کہ نہ ادھر کوئی وکیل، نہ کوئی آپ کا فائن وغیرہ آپ سے لیا جائے گا، نہ کوئی آپ کی جو سفارش کرنے والا ہے، جو انٹرسیشن کرنے والا ہے وہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رحیم اور کریم ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ بندوں کے اوپر وہ ظلم کریں، وہ تو رحمان اور رحیم اللہ کی صفات میں سے ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا عدل ہے کہ جو رانگ ڈوئنگس کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ اسی طرح کا عدل کریں گے۔ جس طرح ایک حدیث ہے کہ ایک قاضی اگر وہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے اور پلی یہ لیتا ہے کہ مجھے اس پر رحم آ گیا تھا مجرم کے اوپر، تو اللہ کہے گا کہ تو نے میری حد کے مطابق سے سزا نہیں دی، کیا تم مجھ سے زیادہ رحیم ہے؟ اور اس کی سزا دینا ہی اس کے ساتھ عدل اور رحم والا معاملہ ہے۔ تو اس میں سفارش من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون اللہ کے حضور سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ جو شفاعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، تو یہ شفاعت ہے انبیاء کرام کی، یہ جو اللہ کی کتابیں ان کے پڑھنے والے، ان پر عمل کرنے والے، نماز، روزہ، زکوٰۃ جو آپ کے نیک اعمال ہیں، صالحین، اور جو بچے نابالغ ہیں، یہ شفاعت کے ان کے بارے میں آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو جو لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی پیروی کی ہوگی، انبیاء کرام کی سفارش کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو احد کے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حوض کوثر پر آپ سے پہلے ہوں اور آپ کی سفارش اور سفارش وغیرہ ہوگی۔ تو پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ، میری امت کے کچھ لوگ، میرے صحابہ میرے سامنے لائے جائیں گے اور پھر وہ مجھ سے دور کر دیے جائیں گے، تو میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ یہ حوض کوثر سے کیوں یہ دور کیے جا رہے ہیں؟ تو پھر جواب دیا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے بعد طرح طرح کی بدعتیں دین میں ایجاد کر لی تھی۔ تو اس بارے میں شفاعت ہوگی ضرور، لیکن اس کا جو دین کا جو ہمارا مجموعی ہے نا، وہ زیادہ تر ورسز ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، شراب سے بچیں، سود سے بچیں۔ تو دین کا جو مجموعی ہے وہ اس طرح ہے۔ لیکن اس کو شفاعت کے کنسیپٹ کو اگر ہم یہ لے لیں کہ ہم عمل وغیرہ بالکل چھوڑ دیں، اور جس طرح عیسائیوں میں عقیدہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قربانی سے کفارہ ادا کر دیا جائے گا تو وہ جنتی ہے۔ اس طرح یہودیوں کا عقیدہ اوپر ڈسکس ہوا تھا ایک وقت کے مسلمان وہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن رہیں گے پھر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس اس بارے میں؟ تو عمل کو چھوڑ دینا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن آپ کو آپ کا عمل آگے کرے گا، نہ کہ آپ کا نسب، آپ کا لنک کسی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ پھر نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ انہیں فلڈ آتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ یہ تو میرے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا کرنے سے روک دیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ ان کے ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو اس طرح آگے چل کے یہ بھی یہاں بھی آگے بھی ذکر کیا جائے گا کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی ہوگی، جو انبیاء نے کہا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی بات مانی ہوگی، تو پھر سفارش قبول کی جائے گی اللہ کی اجازت سے ان کے لیے۔ تو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پلائے اور ہماری شفاعت ہو ان کے ہاتھوں سے، اور ہم اسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد بھی
جو اذان ہوتی ہے تو توحید کا علم سر بلند ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہم رب هذه دعوت التامہ دعائیں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ میں روایت کر رہا ہوں. وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی بدلہ بنے گی نفسن کوئی جان ان سے نفسن کسی جان کا کوئی جان سے کسی جان کا شیئن کچھ بھی وا اور لا نہ یقبلو قبول کیا جائے گا من سے ہا اس سے. 1 منٹ ذرا میں بچوں کو چپ کرا. اچھا جی، یہ یہاں پر تھے ہم. میں دوبارہ روایت کرتا ہوں. وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی بدلہ بنے گی نفسن کوئی جان ان سے نفسن کسی جان کا شیئن کچھ بھی ذرا برابر بھی وا اور لا نہ یقبلو قبول کیا جائے گا من سے ہا اس سے اس جان سے عدل کوئی معاوضہ کوئی فائن وغیرہ وا اور لا نہ تنفعوہا فائدہ دے گی اسے نفع دے گی اسے شفاعت کوئی سفارش یا کوئی شفاعت وا اور لا نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. چلیں جی ریوائز کریں اسے. جی سبحان پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّقُوا ڈرو یوما اس دن سے ڈرو لا نہیں تجلی بدلہ بنے گی نفسو کوئی جان ان نفسی کسی جان کا شیئا کچھ بھی ذرا بھی وا اور لا نہیں یقبلو قبول کیا جائے گا من سے ہا عدلو کوئی محافظہ قبول کیا جائے گا اس جان سے وا اور لا نہیں تنفعوہا کوئی نفع دیا اس سے کوئی نفع دیا جائے گا شفاعت دی جائے گی وا اور لا نہیں ہم نہ ان کی ینصرون ان کی مدد کی جائے گی. شاباش. سندر سے ریوائز کر دیں اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی بدلہ بنے گی نفسن کوئی جان ان سے نفسن کسی جان کا شیئن کچھ بھی وا اور لا نہیں یقبلو قبول کی جائے گی منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ وا اور لا نہیں تنفعوہا نفع گی اسے شفاعت کوئی سفارش وا اور لا نہیں وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. سر اس سے ایک اوپر بھی آیت تھی جو کہ ہم نے نہیں پڑھی آج. اچھا چلیں وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ والی فضیلت یہ والی یا بنی اسرائیل والی. نہیں سر اس سے اوپر کیونکہ کل ہم نے نصیرن تک پڑھا تھا. سر ہاں الذین اچھا آتیناہم یہ والی جی یہ پڑھ لیتے ہیں. میں بھی وہی دیکھ رہا تھا. ہاں جی یہ والی. جزاک اللہ. آپ ایکٹیو ہیں اس کا فائدہ ہوگا. اللہ زینا وہ جو اللہ زینا آپ کو پتا ہے اللہ زی ایک کے لیے اللہ زانی 2 کے لیے اور اللہ زینا 2 سے زیادہ کے لیے. وہ جو آتینا دی آتئی کا مطلب ہے دینا. آتینا نا کا مطلب ہم نے ہم انہیں. آتا دینا نا ہم نے ہم انہیں. وہ جو ہم نے دی انہیں کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں وہ اس کی حق کا حق ہے تلاوت کا اس کی جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا اس کی. اولئکا وہی لوگ یومنون ایمان لاتے ہیں بھی ساتھ اس کے وا اور من جو یکفر انکار کرتا ہے یا کفر کرتا ہے بھی ساتھ اس کا فا پس اولئکا وہی لوگ ہم الخاسرون خسارہ پانے والے میں سے ہیں.
تو یہ بھی یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے سارے ہی لوگ ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا. ان کے عام لوگوں کی بجائے کچھ ایسے لوگ بھی ان میں سے ہیں جو کتاب کو بڑی اچھی طرح سے جس طرح اس کا حق ہے اس کو پڑھتے ہیں, اس کو تلاوت کرتے ہیں اور کوئی چیز چھپاتے نہیں لوگوں سے, اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں, یہ دین, یہ حق ہے, اور پھر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. تو سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جس طرح ان کی میجورٹی ہے انہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا, لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں. تو دیکھیں کہ جو کتاب ہے نا, قرآن پاک ہو, تورات ہو, انجیل ہو, اس دور کے لیے اس کا پڑھنا ضروری تھا. جب تک ہم کتاب کو پڑھیں گے نہیں تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اور جتنے ہمارے فرقہ واریت ہے اس کی بڑی میجر ریزن یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا جو اوورال جو تھیم ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے, ہم خود سے اسٹڈی نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس کو ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. تو جب فرقہ وارانہ بحثیں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, تو ایسے لوگ جنہیں بس تھوڑی سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے وہ انہی باتوں پر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے میں نفرت کا باعث بنتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک کسی قسم کی فرقہ واریت کا درس دیتا ہی نہیں. قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کی آیات ہیں نا, ان کے مطابق ان کو سمجھنا ہے اور ان کے مطابق اپنے اپنے عقیدے کو, بلیف کو ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ بالکل واضح ہے اور ایسی بات نہیں کہ قرآن پاک سمجھے اور اسے سمجھ میں نہ آئے. تو ان میں بھی کہا تھا کہ یہ حق ہے تلاوت ہے, جو نیک بندوں کی پہچان ہے کہ وہ اس کا جو حق ہے قرآن پاک کا وہ ادا کرتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک کو ریوائز نہ کریں, اس کو پڑھیں نہ, تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ بعد ایون کہ قل هو اللہ احد, انا دینا کل کوثر, یہ صورتیں بھی بھول جاتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسے کو بھول جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا, بلکہ وہ بعض کا بلا بھی دی جاتی ہیں بندوں کو, کیونکہ ان کی وہ محبت, وہ ان کا جو چیزیں قرآن پاک کے ساتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. تو نیک ترین بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, کیونکہ تلاوت سے مراد ہے اب کوئی عربی قرآن پاک کو پڑھے تو وہ تو سارا اس کو جس طرح ہم اردو کر کے اس کو سمجھ رہے ہیں, ہماری یہ اپنی لینگویج یہ مطلب عربی ہے اور ہم اردو ہیں, تو ہم اس کو پہلا ہم نے اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے پھر انڈرسٹینڈ. تو جو کوئی عربی کرتے ہیں تو وہ ان کے کنٹیکسٹ میں ہی یہ کتاب ہوتی ہے, وہ اپنے پچھلے سارے ماضی کے حالات پریزنٹ کو جان رہے ہوتے ہیں. تو ان کا صرف ان کو پڑھ لینا ہی احکام کو دوبارہ یاد کرنا اور پھر ان پر عمل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو ہمارا پڑھنا, انہیں ٹرانسلیٹ کرنا اور سمجھنا ہم پر ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں تو پہلے اس کو اردو میں سمجھیں تو پھر اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ چیزیں ہمارے اوپر ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس کی تلاوت کا حق ہے, اس کو سمجھنے کا حق ہے, وہ ادا کریں. اور جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. تو پڑھنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں کہ جس طرح جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں اور جس کے کام ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بھی اپلائی کرتے ہیں. میں روایت کرتا ہوں, اللہ زینہ وہ جو آتینا دی ہم نے انہیں کتاب یتلونہ پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اس کی حق کا حق ہے جیسے تلاوت اس کی کا, اولئکا وہی لوگ یومنون ایمان لاتے ہیں, بھی ساتھ اس کا. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں, جو کتاب کو سمجھتے ہیں, تو وہی ایمان لانے کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہی بات کو سمجھتے ہیں. اور جن کی نیت نہیں ہوتی, جو پڑھتے نہیں, جو اللہ کے احکامات سے دور رہتے ہیں, اللہ کی کتاب سے دور رہتے ہیں یا اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں سویر لیول پر جا کر, تو پھر ایسے لوگ ومن اور جو یکفر کفر کرے, انکار کرے, بھی ساتھ ہی اس کا, فاولائکا پس وہی لوگ, ہم وہی, یہ اولائکا کا اور ہم کا سیم ہی میننگ ہے, پس وہی لوگ, ہم وہی, خاسرون خسارہ پانے والے, نقصان پانے والے لوگ ہوں گے. جی کریں بھائی جی سے.
کریں. الذین وہ جو اتیناہم دی ہم نے انہیں الکتاب کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے حق کا ساتھ حق کے تلاوتی ہی تلاوت کا اس کی حق کا جیسے حق ہے تلاوتی ہی تلاوت کا اس کی الائی کا وہی لوگ یومنون ایمان لاتے ہیں بہی ساتھ اس کے وا اور من جو یکفرو کفر کرتا ہے بہی ساتھ اس کا پس الائی کا وہی لوگ ہم وہی الخاسرون خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا جی اب یہ ہماری ورس 124 وا اور از ابتلا از کا مطلب ہے جب وین ابتلا آزمائش کی آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب اس کے نے بھی ساتھ کلماتی باتوں کے چند باتوں کے فَأَتَمَّهُنَّ پس اتمہ کمپلیٹ کر دی پوری کر دی ہننا وہ. تو اس میں دیکھ لیں کہ یہ ابتلاء کا معنی ہے آزمائش کرنا ٹیسٹ لینا ہے. جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے ہر والے سے, چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے شادی شدہ ہیں, چاہے ماں باپ بیوی بچوں کے اور دنیا داری کے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزمائے گا. اور یہ جو ہماری امت مسلمہ ہے اس کو بھی آزمائش ہے, ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے اپنے اپنے ٹیسٹ میں. تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. اور یہ جو ابراہیم ہے نا, اب کے معنی یہ ہبریو کا ورڈ ہے برانی کا, اور اب کے معنی باپ, اور را کے معنی لیڈر, اور ہم کے معنی بہت سے, کہ باپ تھے اور لیڈر تھے بہت سے لوگوں کے. اور پھر جب اس کا عربی میں کیا جاتا ہے تو اب سے باپ, اور رحیم سے وہ رحم والی بھی لے, لیکن ایکچولی کیونکہ یہ ہبریو کا ہے تو ہبریو کے میننگ اس کے لیے ٹھیک رہیں گے. اور بھی کالماتی چند باتوں کے ساتھ یا چند احکام کے ساتھ, تو انہوں نے وہ سارے پورے کر دیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے بڑھی ہوئی ہے. اور انہوں نے جو ان کے باپ آزر تھے وہ بت پرست تھے, بلکہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے. تو انہوں نے بتوں کو توڑا, پھر نمرود نے انہیں آگ میں پھینکا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو مصر کی طرف, شام کی طرف, اور پھر مکہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو, اور ان کی ماں ہاجرہ کو وہ اب مکہ میں چھوڑ آئے اس علاقے کی آبادی کے لیے جہاں نہ کوئی پانی تھا نہ کوئی فصلیں تھیں, لیکن یہ اللہ کا حکم تھا تو آپ چھوڑ کر آئے. اور پھر جب بیٹا بڑا اور اس ساتھ کھیلنے کودنے قابل ہوا تو انہیں خواب سنائی کہ میں 3 دن تک دیکھا ہے خواب میں کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پورا کر دیجئے جو اللہ کو حکم دیتا ہے. تو پھر وہاں سے بھی اس اتنی بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حنیف تھے, یکسو تھے, صرف اللہ کو پکارنے والے تھے, اور اللہ کے علاوہ تمام کی جو ہے وہ نگیٹ کرنے والے تھے. تو وقت کے بادشاہ نے جب ان سے کہا کہ یہ جو تمہارا رب کون ہے, تو انہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ اللہ کا کیا کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے. تو انہوں نے ایک بندے کو بلایا, ایک کو قیدی کو چھوڑ دیا, ایک کو مار دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر آپ رب ہیں تو آپ اسے ریورس کر دیں. تو پھر یہ کام ان سے ہو نہ سکا. اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا جو جدال تھا وہ توحید کے بارے میں وہ سب کے ساتھ رہا, اور اپنی جان کی قربانی سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا, ہجرت کی, اپنا سب کچھ چھوڑا. پھر بچہ ہوا تو اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ ساری آزمائشیں تھی, اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ فَأَتَمَّ ہونا پس انہوں نے انہیں پورا کیا. کالا فرمایا, یہ ہے اللہ نے فرمایا, کالا فرمایا اللہ نے, انی بے شک میں
جائل جائل کہتے ہیں بنانے والا ہوں، جائلو کا بنانے والا ہوں، کا آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کو، لی کے لیے، ناسی لوگوں کے لیے، امامن امام جس کی پیروی کی جائے، کالا کہا فرمایا، یہ اب کالا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، فرمایا وا اور من سے ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اور میری اولاد، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوالی انداز میں پوچھا اور میری اولاد سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا فرمایا اللہ نے، لا نہیں، ینالو پہنچتا، عہدی میرا وعدہ، عہد وعدہ یا میرا، ظالمین ظالموں کو، تو جو تو آپ کے رستے پر ہوگا نیکوکار ہوگا تو اس کے لیے تو بہترین ٹھکانہ ہوگا، لیکن جو آپ کی اولاد میں آپ کی جیسے بنی اسرائیل چلی، بنی اسماعیل، اور ہم سارے ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو کہا کہ جو ان میں سے ظالم لوگ ہوں گے تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہ میں روایت کرتا ہوں، وا اور اس جب ابتلا آزمایا، و از ابتلا اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، رب ہو اس کے، از رب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، بھی کلمات 7 باتوں کے یا احکامات کے، پس اتمہ ہونا پس انہوں نے وہ پوری کر دیں، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جائلو بنانے والا ہوں، کا آپ کو، للناسی کے لیے لوگوں کے، امام، قالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، وا اور من سے، ذریتی اولاد میری، اور میری اولاد سے، قالا فرمایا اللہ نے، لا نہیں، ینالو پہنچتا، عہدی میرا وعدہ، ظالمین ظالموں کو۔ جی یہ کون وائس کرے گا؟ جی کرے، ابھی تک جس نے نہیں کیا ہوا سب سے پہلے اس کو باری دیتے ہیں، چلیں مبشرہ کرے۔ وا اور اس جب ابتلا آزمائش کی، ابراہیم کی، ربہ رب اس کے نے، بھی 7 کلماتی چند باتوں کے، فا پس اتمہن پوری کر دی وہ، کالا فرمایا، انی بے شک میں، جائلو بنانے والا ہوں، کا آپ کو، للناسی کے لیے، ناسی لوگوں کے، امام، کالا کہا، وا اور من سے، ذریاتی میری اولاد سے، کالو فرمایا، لا نہیں، ینالو پہنچتا، عہدی وعدہ میرا، ظالمین ظالموں کو۔ ہاں جی، کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو بندے اچھے ہوں گے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کا اچھا ٹھکانہ ہوگا، لیکن جو ظلم کریں گے، اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، تو اللہ کا ان کے ساتھ کوئی پرامس نہیں ہے۔ وا اور اس جب جعلنا بنایا ہم نے، بیتا خانہ کعبہ کو، یہ البیتا ہے، الف لام کے ساتھ معرفہ ہوا ہے، تو اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر، مسابتاً کے اکٹھے ہونے کی جگہ، یا بار بار ریٹرن ہونے کی جگہ، جس طرح حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں لوگ، بار بار جاتے ہیں، بار بار ایک پلیس کو وزٹ کرتے ہیں، تو اکٹھے ہونے کی جگہ، لی کے لیے، ناسی لوگوں کے لیے، وا اور امن والی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، یہ سب کے لیے ہے، واو اور الف ہے، اور تم بناؤ، من سے، مقام ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کا
جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ادھر جب آپ عمرہ کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم ہے، اور جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، تو اس پتھر کے بارے میں اور حجر اسود کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ دونوں جنت سے پتھر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے وہ بلڈ کرتے جاتے تو خانہ کعبہ کی عمارت اونچی تھی تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے ویسے ویسے اٹھتا جاتا اور اوپر ہوتا جاتا تھا. تو اس جگہ پر اس کے ارد گرد پھر جب ہم طواف کر لیتے ہیں تو پھر ادھر جا کر ہر طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں ادھر جا کر، اور کافی رش والی جگہ ہوتی ہے. جن لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور جو ادھر گئے ہیں انہیں پتہ ہوگا. تو وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ من سے مقام ابراہیم علیہ السلام کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. اور آہدنا حکم دیا، ادھر آہد کا آپ نے با ممرہ کرنا ہے، حکم دیا نہ ہم نے، اور حکم دیا ہم نے الہ کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان کے تخیرہ پاک صاف رکھیں، کہ پاک رکھیں، بیتی یا گھر یا میرا، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین یہ دیکھیں کہ یہ جو طواف ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے اس دور سے یہ طواف ہے، اور یہ جو رکوع اور سجود ہے نماز کے کنسیپٹ ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام، پھر یعقوب، موسیٰ، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر مسلمان، تو یہ احکامات وہاں سے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمام ہی فالو کرتے ہیں اور ان کے جد الانبیاء کہا جاتے ہیں، تو سبھی انہیں اپنا باپ بڑا مانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پر آ کر سبھی کامن ہو جاتے ہیں، اور اس سے آگے پھر نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام. تو رکائی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، رکائی سجود اور سجدے کرنے والوں کے لیے. میں روایت کرتا ہوں، بلکہ میں تھوڑا سا بتا دوں پہلے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بار بار آنے کے لیے بنایا، اور یہ اس وقت سے لے کر اب تک یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا رخ کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کا وزٹ کرتے تھے، اور اس کو امن والا بھی بنایا. امن والا کس طرح بنایا کہ دور جاہلیت میں بھی اگر کوئی جرم کر لیتا تھا نا، مجرم کسی کا قتل کر دیتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے تو وہ خانہ کعبہ میں آ کر حرم میں پناہ لے لیتا. اور اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ اصول تھا کہ جو حرم میں آ جاتا تو اس کو چاہے وہ مجرم بھی ہوتا اس کو پکڑا نہیں جاتا، اس کو اس میں امان ہو جاتی، اور لوگ پھر باہر بیٹھ جاتے. جب وہ باہر نکلتا تو پھر اس کو پکڑتا، چاہے وہ جتنی دیر اندر رہتا اس کو کوئی نہ پکڑتا. اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھی وزٹ کیا اس چیز کو کہ ادھر نا وہ جو غریب ملکوں سے کچھ لوگ، سوڈان، دوسرے ملکوں سے، انڈیا، پاکستان، ادھر سے بھی کچھ لوگ نا باہر نا حرم کے بالکل ساتھ جہاں نماز پڑھتے ہیں نا ساتھ کچھ چیزیں فروخت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پولیس انہیں منع کرتی ہے. تو جیسے ہی پولیس ان کی طرف بھاگتی تھی تو وہ فوری طور پر وہ صحن میں آ جاتے تھے. حالانکہ پولیس انہیں دیکھ رہی ہوتی تھی لیکن پھر صحن سے پکڑ کر انہیں نہیں لے کے جاتی تھی. حالانکہ وہ پکڑ سکتے ہوتے تھے لیکن وہ کیونکہ امن والی جگہ ہے، امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا اور پھلوں والا بنا دے. تو یہ بھی آپ وٹنس کریں گے کہ رات کو 2 بجے بھی بندے تہجد کے لیے